طرف آ رہا ہوں آداب بندگی. محترم دلشاد علی مہدی صاحب، ظاہری حواس اور باطنی حواس ہے خمسہ ظاہری، جس میں باصرہ، سامعہ، لامسہ، شامہ اور ذائقہ، اور باطنی حواس میں مدرکہ، متخیلہ، متہومہ، حافظہ اور خیال. اب جو روزہ رکھا جاتا ہے، ماہ مبارک رمضان ہے اور آداب بندگی اس رمضان کے حوالے سے آپ پیش فرما رہے ہیں، تو اس میں یہ ظاہری حواس کے اوپر تو بڑی توجہ دی جا رہی ہے. ابھی کچھ چیزیں مولانا علی حیدر صاحب نے باطنی حواس سے متعلق بیان کی ہیں ایک اینگل سے. تو یہ جو ظاہری حواس سے دیکھنا اور سننا اور سونگھنا اور چھو کر محسوس کرنا اور چکھ کر سمجھ لینے کی صلاحیتیں ہیں، ان کے علاوہ جو ہماری سمجھنے کی، ادراک کی، فہم کی اور دیگر باطنی حواس ہیں اور صلاحیتیں ہیں، قوتیں ہیں، ان کے حوالے سے روزہ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ان کو بھی درست رکھا جائے؟ شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس عنوان پر آداب بندگی پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے یہ سوال پوچھا. آپ کو معلوم ہے اور ناظرین بھی جانتے ہیں کہ سورس آف نالج یہ 5 حواس خمسہ ہیں، اور ان 5 حواس خمسہ کے ذریعے ہم حقیقت تک رسائی کرتے ہیں، حقیقت تک پہنچتے ہیں. مگر اس کے علاوہ بھی باطنی حواس ہیں جن کے ذریعے ہم حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. میں آسان سی مثال دوں گا، اور یہ انبیاء الہی کی دعا ہوتی تھی، اللہم ارن الاشیاء کما ہی، کہ پروردگارہ ہمیں وہ چیز دکھا جو حقیقت میں ہے. اور ابھی آپ نے مدرکہ، متوہمہ اور متخیلہ اور پھر متفکرہ، یہ جتنے بھی نام لیے آپ نے، اگر اس کی ایک ایک کی وضاحت کریں تو ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. مگر کلی طور پر یہ بتائیں کہ اسلام نے صرف حواس خمسہ پر اعتبار نہیں کیا، اعتماد نہیں کیا، ذریعہ بنایا، سورس بنایا، اعتبار نہیں کیا. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جب لکڑی کو پانی میں ڈالتے ہیں تو لکڑی ہمیں ٹیڑھی نظر آتی ہے، یعنی ٹیڑھی نہیں ہوتی. جہاز دور ہے، ہمیں چھوٹا نظر آ رہا ہے، مگر حالانکہ وہ چھوٹا نہیں ہے. یہی توجہ سائنس کو دلائی گئی تھی، اسلامی مفکرین نے دی تھی کہ جو ظاہر ہے وہ صرف ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. تو اسلام نے ہمیں باطن کی طرف توجہ دلائی، اور روزہ ہمیں مدد دیتا ہے کہ ہم باطنی خصوصیات کی طرف توجہ کریں. حواس یعنی بھوک ظاہری حس کے ذریعے ہوتی ہے نا، بھوک جسم سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ جو باطن چیزیں وہ روح سے تعلق رکھتی ہیں. تو جب تک ہم ان ظاہری چیزوں کے ذریعے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے، حقیقت تک رسائی لینے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ حقیقت تک پہنچ نہیں پائے گا. جسم کا انکار نہیں ہے، ظاہری حواس کا انکار نہیں ہے، یہ ظاہری حواس تو ذریعہ بنتے ہیں، ان کا تو شکر گزار ہونا چاہیے، ان کا تو خیال رکھنا چاہیے، ان کے ذریعے ہم حقیقت تک پہنچتے ہیں. مگر حقیقت تک پہنچیں کیسے؟ بہت دفعہ ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ بھائی اللہ کو تصور کرو، محسوس کرو. بھائی کیسے اللہ کو محسوس کریں؟ اللہ تو حقیقت الحقائق ہے، حقیقتوں سے بڑھ کر حقیقت ہے. اللہ کو کیسے محسوس کریں؟ کوئی اس کی مثال، کوئی تو میں یہاں پر چھوٹی مثال دیتا ہوں اور ہر ایک کے ذہن میں ہوگی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے درد دکھائیں، تو آپ مجھے ایک ایسی تصویر اٹھا کر دیتے ہیں جس میں ایک آدمی ہے جو اپنے درد کے آثار دکھا رہا ہے مجھے، تو میں کہوں گا یہ آثار دکھا رہا ہے، درد نہیں دکھا رہا. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے خوشی دکھائیں، مسرت دکھائیں، تو آپ تصویر اٹھا کر ایک ایسے بندے کی لاتے ہیں یا خود ہنس دیتے، کہتے ہیں یہ خوشی ہے. میں کہتا ہوں یہ آثار ہیں، خوشی نہیں ہے. پھر ہم اس کی تعریف کریں گے کہ خوشی و غم وہ چیز ہے، درد وہ چیز ہے جسے محسوس کیا جاتا ہے. ظاہری حواس خمسہ کے ذریعے ہوتا ہے، مگر باطن کے ذریعے اس کو محسوس کیا جاتا ہے، لمس کیا جاتا ہے. کوئی بھی انسان نہیں بتا سکتا کہ درد کی کیفیت کیا ہے، کس انداز سے درد کو واضح کروں، وہ اس کے آثار بتائے گا.
یہاں پر جب ہم آتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، تو اس کے ادب یہ ہے کہ تم جب نماز پڑھ رہے ہو، جب روزہ رکھ رہے ہو، تو خدا کو محسوس کرو. جس طریقے سے درد محسوس ہوتا ہے، جس طریقے سے خوشی محسوس ہوتی ہے، جب انسان خدا کو محسوس کرتا ہے تب اپنے آپ کو پاتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، تب اسے عبادت کی لذت آ رہی ہوتی. بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کو محسوس کرو، تصور نہیں. جس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو تصور کرو گے تو تصور یعنی ایک صورت سے تصور بنا ہے، تو تصور یعنی جب تصور کرو گے تو وہ تمہاری مخلوق ہوگی اور تصور محدود ہوگا، اس کی حد ہوگی. مگر حس وہ چیزیں جس کے ذریعے ہم اللہ کو محسوس کریں، وہ روحانی کیفیت جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو محسوس کریں، اس کی کوئی حد نہیں بتا سکتا. دوسری طرف یہ روایت ہمیں اشارہ کرتی ہے، اگر تم یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، ہم خدا کی محدودیت کو محسوس نہیں کر رہے، خدا کے وجود کو محسوس کر رہے ہیں، اور خدا کے وجود کو محسوس کر رہے ہیں اس کے لامتناہی احساس کے ساتھ. مثلا اگر ایک انسان تنہا پوری دنیا تاریک ہو جائے، پوری دنیا، وہ کیا محسوس کرے گا؟ یعنی اس کا احساس جو ڈر کا ہوگا وہ لامتناہی احساس ہوگا، کیونکہ پوری دنیا تاریک ہو چکی ہے. اور مجھے یہاں پر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہترین فرمان یاد آ رہا ہے، کیونکہ اس سے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں کوئی بھی انسان نہ ہو اور میں تنہا رہوں، کیونکہ اس وقت وحشت کو انسان محسوس کرے گا، وحشت زدہ ہو جائے گا. مولا فرماتے ہیں مجھے ذرہ برابر بھی وحشت نہیں ہوگی اگر قرآن میرے پاس ہو. یعنی یہ لمس بتایا جا رہا ہے، یہ محسوس کرنے کی ایک حس بتائی جا رہی ہے کہ انسان کس، ہاں یہ الگ ہے کہ مختلف انسان مختلف طریقوں سے محسوس کر سکتے ہیں، مختلف زاویوں سے محسوس کر سکتے ہیں. مثلا ایک وہ انسان جو استاد ہے، جو عالم ہے، شاید وہ اللہ کے علم کو ہم سے زیادہ بہتر انداز سے محسوس کرے کہ اللہ کتنا علیم ہے، اللہ کتنا صاحب صدور ہے، کہ اس کے وجود میں کتنا علم ہے. وہ حد نہیں، وہ محسوس کر رہا ہے، وہ لمس کر رہا ہے. مثلا ایک آدمی آگ کے قریب جاتا ہے، آگ کو محسوس کرتا ہے، آگ کے تمام تپش کا کما حق وہ ادراک نہیں کرتا، مگر کسی حد تک تو ادراک کر رہا ہے نا، اس کو کسی حد تک وہ ادراک کر رہا ہے. ٹھنڈک کے پاس جاتا ہے تو وہ کما حق ٹھنڈک کو محسوس نہیں کرتا، مگر کسی حد تک اس کا ادراک کر رہا ہے. یہ جو ہماری حص ہے، جو جسے آپ کہہ رہے ہیں بہتر انداز سے اور بہت اچھا کہہ رہے ہیں اور توجہ دلا رہے ہیں، جو بھی ہماری حص ہے، مگر کسی حد تک حقیقت کو سمجھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. یہیں پر تو ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ آپ خدا کی صفات کو سمجھیں. کیا ہم خدا کی صفات کو کما حق اس انداز سے محسوس کر پائیں گے جیسے خدا عالم ہے، جیسے خدا رحیم ہے؟ نہیں، مگر اس کو یعنی کہ ادراک کر پائیں گے، محسوس کر پائیں گے، لمس لے پائیں گے. تو ان چیزوں کو جب ہم لمس کریں گے، جب محسوس کریں گے، تو روایت ہمیں کہتی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہاری اندر باطن کی بصیرت اتنی تیز نہیں ہے کہ تم یہ محسوس کر سکو کوئی خدا کو دیکھ رہے ہو، خدا کے وجود کو محسوس کر رہے ہو، تو کم از کم یہ تو محسوس کرو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. دنیاوی چیزوں سے ڈرتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں. وہی بندہ جب خدا سے ڈرتا ہے تو خدا کے قریب ہو جاتا ہے. کتنا وہ محسوس کرتا ہے خدا کو، کس انداز سے محسوس کرتا ہے. اور یہاں پر بہت اچھی اگر اجازت ہے تو آگے اور بہت اچھے معذرت کے ساتھ آپ کی بہت اچھے طریقے سے ہمیں یہاں پر علماء نے بتایا کہ خدا سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے، کس انداز سے خدا سے ڈریں. تو ہمیں یہاں مثال دی جاتی ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے والد سے. کس انداز سے ڈراتی ہے؟ کہتی ہے اگر تم نے یہ کام کیا، مثلا گلاس توڑا، تو والد تمہیں ماریں گے. ایک یہ ڈرانا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ غلط کام کیا تو تمہارے بابا ناراض ہو جائیں گے. کہا دونوں ڈروں میں فرق کیا ہے؟ کہا وہ بھی ڈر ہے اور اس طریقے سے بھی انذار کیا گیا ہے، جہنم سے ڈرایا گیا ہے. مگر یہ جو ڈر ہے یہ پہلے اس کے ذہن میں شخصیت بٹھائی جائے گی کہ والد کی شخصیت ہے، اس کا احترام ہے، اسے ناراض نہیں کرنا، اسے رنجیدہ نہیں کرنا. جب یہ والی کیفیت ہوگی، یہ والا ڈر ہوگا، تو اب یہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے، ہر عمر کے حصے میں والد سے ڈرے گا کہیں والد ناراض نہ ہو جائے. وہ شاید مار پٹائی والا مرحلہ بلوغت کے بعد ختم ہو جائے کہ اب مجھے بابا ماریں گے نہیں،
مگر یہ جو ڈر ہے یہ ہمیشہ اس کے دل میں رہے گا کہ احترام والا ڈر. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کی جہنم سے ڈرنے سے اہم مطلب یہ کہ خدا کی رضایت اور ناراضگی کا لحاظ رکھا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو یہ دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے. دعائے کمیل کا کتنا عمدہ جملہ ہے کہ اے میرے پروردگارہ، ولو یہ مولا علی اپنے لیے نہیں مومنین کے ترجمانی کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگارہ اگر میں جہنم میں چلا جاؤں اس پہ صبر کر بھی لوں مگر تیری نگاہ رحمت کی دوری پر کیسے صبر کروں. یعنی مولا توجہ دلا رہے ہیں کہ جہاں پر خدا ناراض ہو جائے چاہے یہ دنیا ہی کیوں نہ، وہ جہنم سے بڑھ کر ہے، کیونکہ خدا رحیم و کریم ناراض ہو گیا ہے. خدا کی رضایت ہمارے نظروں میں اہم ہونی چاہیے، خدا کو راضی کرنا. اور اسی لیے مولا امیر فرماتے پروردگارہ علی نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، بلکہ تجھے لائق عبادت پاتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی خدا کی رضایت، کہاں پر خدا راضی ہے. اور یہ پہلا نقطہ ہے ادب بندگی میں کہ جب آپ بندگی اختیار کرتے ہو تو اللہ کی رضایت کو مد نظر رکھو، اللہ کی ناراضگی کو مد نظر رکھو. جب قدم اٹھاتے ہو تو یہ دیکھو کہاں پر اللہ ناراض ہے، کہاں پر اللہ راضی ہے. یہ جہنم اور جنت بچوں کے معاملات کو سمجھانے کے لیے، مثلا آپ بچے کو کہتے ہیں پاس ہوں گے تو تمہیں سائیکل لے کر دوں گا، تمہیں یہ دے کر دوں گا، مگر جو اللہ کی رضایت ہے وہ باشعور لوگوں کو درس دینے کے لیے. مگر ہم ڈینائی نہیں کرتے کہ قرآن نے جہنم سے بھی ڈرایا ہے، جنت بھی کی بھی تبشیر دی ہے، بشارت دی ہے، مگر اس سے بڑا ہونا چاہیے، ہمیں بالغ ہونا چاہیے، وسیع نظر ہونا چاہیے. مجھے خدا چاہیے یا خدا کی نعمتیں؟ کہنے والا یہی کہے گا کہ مجھے خدا. آپ کو معلوم ہے کہ جب ایاز محمود کے ساتھ تھا تو پیسے گر گئے نیچے، تو تمام لوگ پیسوں کو جمع کرنے لگے، تو ایاز سے تو لوگ جلتے تھے. تو کہنے والوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کے پیسوں پہ نام لکھا ہوا ہے مگر آپ کا احترام نہیں کرتا، پیسے جمع نہیں کر رہا، مغرور ہے. تو محمود نے ایاز کو کہا کیا ہے تم مغروری کر رہے، پیسے نہیں اٹھا رہے؟ کہا حضور جب پیسوں کا مالک میرے پاس ہے تو پیسے کیا کروں گا. یعنی جب حقیقی خدا راضی ہو جائے. اسی لیے پروردگار عالم نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی فی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں. یہاں علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کی جنت کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا قرب، اللہ کی رضایت، جہاں پر وہ اللہ کے پیش ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے. بہت سے